السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ایک دفعہ پھر سے حاضر ہوا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ نماز میں اگر کنہیں بھائی کا یا کنہیں کا بھی غلطی ہو جائے تو اسے کیسے سدھاریں۔ ناظرین، نماز میں تکبیر تحریمہ سے لے کر کے سلام پھیرنے تک کچھ چیزوں کو فرض کے دائرے پہ رکھا گیا ہے، کچھ چیزوں کو واجب کے دائرے پہ رکھا گیا ہے اور کچھ چیزوں کو سنت کے دائرے پہ رکھا گیا ہے۔ آج کا یہ ویڈیو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم عالیہ کی کتاب نماز سنت کے مطابق پڑھیے کو سامنے رکھ کر کے آئیے درجہ ذیل باتوں کے ذریعہ اپنی نماز کی خامیوں کو دور کریں۔ پہلے فرض کے بارے میں کہ بھولے سے فرض چھوٹنے کا حکم۔ اگر نماز میں فرض چھوٹ جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، یعنی ٹوٹ جاتی ہے، اور دوبارہ ادا کرنی پڑتی ہے، کرنی ہوتی ہے۔ اس فرض کے دائرے پہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے 6 باتوں کو ذکر کیا ہے کہ پہلا تکبیر تحریمہ کا کہنا نماز میں یہ فرض ہے، قیام کرنا نماز کے حالت میں یہ فرض ہے، قرات یعنی 3 آیت کے مقدار قرات کرنا یہ فرض ہے نماز میں، اور رکوع کرنا یہ فرض ہے، سجدہ کرنا یہ فرض ہے، اور قاعدہ آخرہ یعنی آخری کی رکعت پر بیٹھنا یہ فرض ہے۔ پھر اس کے آگے فرماتا ہے اگر باری پھر واجب کی آتی ہے کہ اگر بھولے سے واجب چھوٹنے پر نماز کا کیا حکم آیا ہے، وہ مفتی تقی عثمانی کی زبانی سنیں آپ کہ انہوں نے کتاب میں کیا فرمایا ہے کہ اگر نماز میں واجب چھوٹ جائے تو نماز فاسد نہیں ہوتی بلکہ سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جاتی ہے، مگر جان بوجھ کر کے واجب چھوڑنے سے نماز نہیں ہوگی۔ یہ حکم صرف بھولے سے واجب چھوٹنے پر ہے، اس پہ انہوں نے 11 باتوں کا ذکر کیا ہے واجب کے دائرے پہ کہ نماز میں وہ 11 چیزیں ہیں جو واجب کے دائرے پہ ہیں۔ وہ کیا ہیں جن کے بھولے سے چھوٹنے پر آپ سجدہ سہو کر کے نماز لوٹا سکتے ہیں، تو ان کا ذکر کروں کہ پہلا سورہ فاتحہ کا پڑھنا نماز میں یہ واجب ہے، پھر اس کے ساتھ کسی سورت کا ملانا نماز میں یہ بھی واجب ہے، پھر قومہ یعنی رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا یہ بھی واجب ہے، جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے بیچ اطمینان سے بیٹھنا یہ بھی واجب ہے، اور پھر تعدیل یعنی ہر رکن کو سکون و اطمینان کے ساتھ ادا کرنا یہ بھی واجب ہے نماز میں، قاعدہ اولا 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا یہ بھی واجب ہے نماز میں، تشہد یعنی تحیات کا پڑھنا یہ بھی واجب ہے نماز میں، لفظ سلام کا پڑھنا یہ بھی نماز میں واجب ہے، اور پھر وطر میں دعائے قنوت کا پڑھنا، وطر کی نماز میں آخری رکعت میں رفع دین کے بعد دعائے قنوت جو پڑھتے ہیں اس دعائے قنوت کا پڑھنا، اللہم انا نستعینک ونستغفرک، اس کا پڑھنا واجب ہے نماز میں، اور پھر دعائے قنوت پڑھنے سے پہلے جو اللہ اکبر کہہ کے تحریمہ باندھتے ہیں اور اس کے بعد دعائے قنوت شروع کرتے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کے تحریمہ کا باندھنا یعنی اللہ اکبر کہنا، تکبیر کہنا، اس کا اللہ اکبر کہنا یہ بھی واجب ہے۔ اور پھر ان کے چھوٹنے سے بھولے سے آپ سجدہ سہو یعنی آخری کی رکعت میں تشہد پر بیٹھ کر جب تشہد پر بیٹھیں گے تحیات پڑھنے کے بعد دائیں جانب سلام پھیریں گے اور پھر 2 دفعہ سجدہ کریں گے جیسے نماز کا رسم کرتے ہیں، اور پھر سے تحیات، اس کے بعد درود شریف دعا پڑھ کر کے سلام پھیرتے ہیں، تو یہ اس کے سدھارنے کا طریقہ ہے۔ اس پہ ایک چیز اور کہ اگر کنہیں بھائی کا ایک سجدہ چھوٹ جائے تو بچے ہوئے رکعت پر جو سجدہ چھوٹا ہے، بچے ہوئے رکعت پر 2 سجدے کے بعد ایک سجدہ ادا کرنا پڑے گا، اور پھر آخر کی رکعت پہ اس کو سجدہ سہو کر کے نماز سدھارنی ہوگی۔ اب باری ہے کہ بھولے سے سنت چھوٹنے پر کیا حکم آیا ہے کہ نماز میں اگر سنت چھوٹ جاتی ہے تو نماز ہو جاتی ہے لیکن سنت کا ثواب نہیں ملتا، ہاں مگر جان بوجھ کر کے اگر سنت چھوڑے گا، ترک کر دے گا تو اس پر گناہ ہوگا۔ اس پہ 15 باتوں کا ذکر مفتی تقی عثمانی صاحب نے کیا ہے۔ ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا، ہاتھ باندھنا، ثنا کا پڑھنا، تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھنا، تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا، پھر جا کے تکبیر اور پھر جا کے تسبیح سبحان ربی العظیم یہ پڑھنا، تسمیع سمع اللہ لمن حمیدہ
کہنا، تحمید ربنا ولک الحمد کہنا، تکبیر پھر جو کہتے ہیں ربنا ولک الحمد کے بعد، پھر تسبیح سبحان ربی العالی کہنا، پھر تکبیر، اور پھر جلسے کی دعا اللہم اغفر لی کا 3 مرتبہ پڑھنا، پھر جا کے درود شریف کا پڑھنا اور دعائے معثورہ پڑھنا، اور پھر دائیں اور بائیں گردن پھیرنا، یہ سنت میں ہے۔ کچھ چیزیں جو مفسدات نماز ہیں، یعنی جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز کے حالت میں جو چیزیں کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، ان کا ذکر ہے کہ نماز کی حالت میں بات کرنا، خواہ تھوڑی ہو یا خواہ بہت ہو، یعنی زیادہ ہو یا کم ہو، قصدن ہو جان بوجھ کر کے یا بھول کر کے، نماز کی حالت میں سلام کرنا یا سلام کا جواب دے دینا، اس سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے۔ چھینکنے والے کے جواب میں یرحمک اللہ کہہ دینا۔ اس میں اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ دین کی بات میں جو کتاب ہے اس میں فرماتے ہیں کہ نماز کی حالت میں اگر چھینک آئی اور اس پر الحمدللہ کہا تو نماز نہیں جاتی، لیکن نہیں کہنا چاہیے، اور اگر کسی اور کے چھینک آئی اور اگر کسی اور کو چھینک آئی اور اس نے جواب میں اس کو یرحمک اللہ کہا تو نماز جاتی رہی، ٹوٹ گئی۔ انہوں نے اس پر یہ فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد کہ رنج و غم کی خبر سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون کا پورا پڑھنا یا تھوڑا سا پڑھنا، اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی، فاسد ہو جاتی نماز کے اندر، یا اچھی خبر سن کر کے الحمدللہ کہنا، یا عجیب خبر سن کر کے سبحان اللہ کہنا، اس سے بھی نماز فاسد ہو جاتی، ٹوٹ جاتی۔ دکھ تکلیف کی وجہ سے آہ اوہ یا اف کرنا، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اپنے امام کے سوا کسی دوسرے کو لقمہ دینا، اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ قرآن شریف دیکھ کر کے نماز میں پڑھنا، اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ پڑھنے میں ایسی غلطی کرنا جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، جس کی تفصیل آپ بڑی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ عمل کثیر یعنی زیادہ کام کرنا، مثلا ایسا کام کرنا جسے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ شخص نماز نہیں پڑھ رہا ہے، یا مثلا ایک ساتھ دونوں ہاتھ سے کوئی کام کرنا، قصدن یا بھول کر کے کچھ کھانا پینا نماز کی حالت میں، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ قبلے سے سینہ پھر جانا، یعنی اتنا مڑنا کہ سینہ قبلے سے ہٹ جائے، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ درد یا مصیبت کی وجہ سے اس طرح رونا کہ آواز میں حرف نکل جائیں، تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی۔ البتہ جنت اور جہنم کو یاد کرنے سے دل بھر آیا اور اس کے رونے سے زور سے آواز نکل پڑی تو اس آواز سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ یہ بات اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دین کی بات ہے کتاب میں۔ پھر امام سے آگے بڑھنا، اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے۔ کہ مثلا اگر مقتدی جو امام کے پیچھے کھڑا ہے وہ رکوع میں پہلے ہی امام سے چلا گیا تو وہ رکوع میں رک جائے جب تک امام رکوع میں نہ آ جائے، اور اگر امام رکوع میں آ رہا ہے اور وہ اس سے آگے بڑھ گیا، قیام کے لیے کھڑا ہو گیا وہ، تو پھر وہ امام سے آگے بڑھ گیا، اس کی وجہ سے اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ پھر کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بے ضرورت کھکھارنے سے اور گلا صاف کرنے سے جس سے ایک آدھ حرف بھی پیدا ہو جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ البتہ لاچاری اور مجبوری کے وقت کھکھارنا درست ہے اور نماز نہیں ٹوٹتی۔ ناظرین، اس پر جو حدیث آئی ہے وہ پیش کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو نماز میں بھول چوک ہو جائے تو سجدہ سہو کر لے۔ یہ روایت مسلم شریف میں ہے، حدیث نمبر 1283، 1283۔ خلاصہ علماء لکھتے ہیں اس حدیث کی کہ اگر نماز میں کوئی واجب بھول سے چھوٹ جائے یا واجبات یا فرائض میں سے کسی کو ادا کرنے میں تاخیر ہو جائے، دیر ہو جائے تو سجدہ سہو کرنا واجب ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی یا نہیں ہوگی۔ ناظرین، نماز کو اگر سدھار کے صحیح سے پڑھیں گے تو اس پر روایت کیا ہے وہ سن لیں۔ حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا، اگر وہ اچھی اور پوری نکل آئی تو باقی اعمال بھی پورے اتریں گے، اور اگر وہ خراب ہو گئی تو باقی اعمال بھی خراب نکلیں گے۔ یہ روایت ترمذی میں ہے،
حدیث نمبر 413 حوالہ دینے والا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تعلیم الاسلام حصہ 4 میں کہ سجدہ سہو کا حکم تمام نمازوں میں یکساں ہے، ایک جیسا ہے، چاہے وہ فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو یا نفل ہو۔ اگر کوئی سجدہ سہو کے سلام سے پہلے تحیات کے ساتھ درود اور دعا بھی پڑھ لے تو اس کو علماء نے احتیاطاً پسند کیا ہے کہ سجدہ سہو سے پہلے بھی تشہد اور درود اور دعا پڑھے اور سجدہ سہو کے بعد بھی تینوں چیزیں پڑھے، اس لیے کہ پڑھ لینا بہتر ہے اور نہ پڑھنے میں بھی نقصان نہیں۔ ناظرین، یہ باتیں تھیں جو میں نے آپ تک پہنچا دی کہ کن کن چیزوں سے نماز کو سدھارا جا سکتا ہے اور کس عمل سے نماز فاسد ہو جائے گی، دہرانا پڑے گا۔ آپ اگر اس کی تفصیلی بات پڑھنا چاہتے ہیں ناظرین تو آپ دین کی باتیں کتاب پنہ نمبر 100 سے 113 100 سے لے کر 113 تک یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مفتی حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں، اور پھر مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تعلیم الاسلام حصہ 4 میں آپ 27 پنہ نمبر 27 سے لے کر 35 تک یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے یہ آپ کو پسند آیا ہو۔ ناظرین، دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ اگر میرا ویڈیو آپ کو یہ اچھا لگے نماز کے متعلق سے کہ نماز کیسے سدھر جائے تو دوسروں تک پہنچائے۔ دعاؤں کا طلبگار ہوں اور میرا سپورٹ بڑھائیں کہ میرے چینل کو لائک سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں دعا کے سہارے میرا سپورٹ بڑھائیں۔ دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔